السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ تبلیغی جماعت والے من گھڑت حدیث بیان کرتے ہیں، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آخر تک دیکھیے گا، یقین ہو جائے گا آپ حضرات کو بھی مولانا سعد صاحب کا کیا کہنا ہے اس بارے میں۔ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، مکمل دیکھیے گا۔ چلیے جانتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کی جو من گھڑت حدیث بیان کرتے ہیں، جو غلط حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اسے حدیث بنا کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، کس طرح امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے پہلے لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہے۔ چلیے میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ کلپ پیش کرتا ہوں جس میں ان کی تبلیغی جماعت والوں کے جو خلاف بیان ہے، یعنی جو حدیث من گھڑت دیتے ہیں، وہی میں آپ حضرات کی خدمت میں پورا کلپ سنواؤں گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ذرا سی بھی بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے پہلے وہ کلپ سماعت فرما لیں۔ حامدا و مسلیا و مسلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹی حدیث بیان کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری، جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی صحیح کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ جب وہ کوفہ کے گورنر بنے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا نام لے کر جھوٹ بولنا یہ کسی عام آدمی کے نام پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، یعنی یہ ایسا معمولی نہیں ہے، بلکہ جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج کی اس کلپ کے اندر ہم کچھ وہ روایات آپ کو بتائیں گے جن سے آپ کو بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور ان روایات کو بیان کرنے سے بہت زیادہ بچیں، اور اگر آپ کسی کو یہ روایات بیان کرتا ہوا دیکھیں تو اس کو بھی ضرور متنبہ کریں تاکہ ہم سب اس وعید میں داخل ہونے سے بچ جائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ کچھ روایات ہیں جو تبلیغی جماعت کے اندر مشہور ہے اور لوگ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضى ایام النوم، کہ اے خدیجہ میرا بستر لپیٹ دو، سونے کے دن گزر گئے۔ یہ روایت بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان نہ کریں۔ نمبر 2، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ ابو جہل اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اتنی طوفانی بارش کے اندر کون آیا ہے؟ یقیناً کوئی ایسا شخص آیا ہوگا جو بہت ہی ضرورت مند ہو، اس لیے جو بھی شخص اس طوفانی بارش میں میرے گھر پر آیا ہے میں اس کے سوال کو ضرور پورا کروں گا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور اس کو فرما رہے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ روایت بھی بالکل جھوٹی ہے۔ بعض لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر پر 300 مرتبہ دعوت دینے کے لیے گئے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی محسوس کی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کیا میری امت کو بھی اس طرح موت کی تکلیف جھیلنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری ساری امت کو جتنی موت کی تکلیف ہوگی وہ سب مجھے دے دے۔ یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ نمبر 4، خاتمہ بالخیر کا عجیب نسخہ کہ جو شخص فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر میں پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 3 انعامات دیں گے۔ نمبر 1، اس کے رزق کے اندر وسعت ہو جائے گی، خوب مال ملے گا۔ نمبر 2، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور نمبر 3، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ روایت بھی کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ اے محمد جنت میں داخل ہو جاؤ، تو جس کا بھی نام محمد ہوگا وہ لوگ جنت کی طرف دوڑیں گے تو فرشتے ان کو روکیں گے کہ یہ اعلان تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں جس کا نام محمد ہے سب کو جنت میں جانے دو۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد تبلیغی جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس کے نام کے اندر اتنی برکت ہے تو اس کا جو کام ہے یعنی تبلیغی جماعت کا کام اس میں کتنی برکت ہوگی۔ یہ روایت بھی من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ایک روایت تبلیغ والے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بتاؤ عائشہ مدینے میں گھر کس کا اچھا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول مدینے میں سب سے اچھا گھر تو میرا ہے کیونکہ میرے گھر میں آپ موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہیں، مدینے میں سب سے اچھا گھر اس کا ہے جس گھر کا آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے گھر میں اللہ خود آ جاتا ہے،
یہ روایت بیان کر کے تبلیغ والے لوگوں کو جماعت میں نکالتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے تو اللہ خود تمہارے گھر میں آ جائیں گے۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے۔ نمبر 7، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں غور و فکر کرنا یہ اپنے مقام پر رہ کر 70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور اس میں بھی روایت کے صحیح الفاظ یہ ہیں: تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، تھوڑی دیر کا غور و فکر کرنا ایک رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ کے راستے کا کہیں کوئی ذکر ہے ہی نہیں، بس صرف یہ ہے کہ تھوڑی دیر غور و فکر کرنا ایک رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر بھی غور و فکر سے یہ مراد نہیں ہے کہ کیسے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، بلکہ غور و فکر سے قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا یہ مراد ہے، جیسا کہ محدثین کے تراجم ابواب سے پتہ چلتا ہے۔ اس روایت کے اوپر میں نے مستقل تحقیقی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص مسجد میں باتیں کرے گا تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ پھر ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اذان کے دوران جو بات کرے گا اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ روایت بھی غلط ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ابھی 15 اگست آ رہا ہے، اب 15 اگست آتے ہی لوگ یہ روایت پھیلانا شروع کریں گے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ روایت بھی بالکل ثابت نہیں ہے اور بالکل غلط روایت ہے۔ دیکھیے، وطن سے محبت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، آپ وطن سے محبت کیجئے، لیکن اس کا وطن سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جھوٹی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منسوب کر کے پھیلانے لگیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جنت کے اندر لوگ علماء کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ذریعے سے مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات پا سکیں۔ اس روایت کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے، لیکن اس روایت کی سند میں مجاشع بن عمرو نامی راوی ہے جو کہ کذاب یعنی جھوٹا ہے، اس لیے اس روایت کو بھی بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ پھر ایک روایت یہ پھیلائی جاتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دے گا اس کے چہرے پر سے نور ختم ہو جائے گا، جو ظہر کی نماز چھوڑے گا اس کی رزق کی برکت ختم کر دی جائے گی، جو عصر کی نماز چھوڑے گا اس کی صحت ختم ہو جائے گی، جو مغرب کی نماز چھوڑے گا اس کی اولاد سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو عشاء کی نماز قضا کر دے گا اس کی نیند میں سے راحت ختم کر دی جائے گی۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے، بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک روایت تبلیغ والے یہ بیان کرتے ہیں: ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ استخارہ کرنے والا کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ امام طبرانی نے اس کو اپنی المعجم الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، لیکن اس روایت کی سند میں بھی عبد القدوس نامی راوی ہے جو کہ کذاب یعنی جھوٹا ہے اور حدیث گھڑتا تھا، اس لیے اس روایت کو بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ آج مجھ پر کچرا نہیں ڈالا گیا، تو پتہ چلا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ روایت بھی بالکل جھوٹی ہے، سیرت میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ہاں، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی، لیکن اس کا اسلام لانا ثابت نہیں ہے۔ سورہ لہب کے اندر حمالۃ الحطب کہہ کر اسی کو ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ پھر ایک نعت بھی مشہور ہوئی، لکھا ہے: ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی۔ یہ واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا، یہ واقعہ بھی بالکل من گھڑت ہے۔ پھر تبلیغ والے امت کی فکر دلانے کے لیے ایک من گھڑت روایت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب کی دعوت کی، سارے مدینہ والے عبد الرحمن بن عوف کی دعوت میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت سے واپس مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بدو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی فکر کے اندر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے عبد الرحمن نے تو سارے مدینے والوں کی دعوت کی تھی، تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں یہ فکر کر رہا ہوں کہ کس طرح لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ تھوڑی دیر کی فکر کرنا عبد الرحمن کی 1000 دن کی دعوت سے بہتر ہے۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ سیرت کی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ پھر ایک روایت تبلیغ والے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ تمہیں میرے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا قرآن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ قرآن کو مجھ پر اتارا گیا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا دین؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کا دین زیادہ محبوب ہے کیونکہ اللہ کے دین کی خاطر مجھے بھی تکلیفوں میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن اللہ کا دین مٹ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت اور جھوٹی ہے اور اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ روایتیں ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہیں
اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ میں بات آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ ہمارے تبلیغی بھائی بھی اس وعید میں داخل ہونے سے بچ جائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو اس ویڈیو کے متعلق آپ حضرات کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی آپ حضرات کے دل میں اشکال ہو، اعتراض ہو، وہ آپ حضرات کمنٹس باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں تاکہ میں اگلی ویڈیو میں اس کا آپ حضرات کو جواب دے سکوں۔ اس سے مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ حضرات کیا چاہتے ہیں، کس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں، وہی میں آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ کل کو پوری مکمل لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں تھوڑی سی ویڈیو لمبی ضرور ہے، آج مکمل کلپ کے ساتھ ہیں، مکمل سماعت فرمائیے گا۔